السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وإن كل محدثۃ بدعۃ وإن كل بدعۃ ضلالۃ ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروایت عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین اسلام کی اساس، بنیاد اور مرکز و محور جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت کا تصور ہے۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء اس دنیا میں آئے۔ ہر نبی کی تبلیغ کی ابتدا اور انتہا اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت ہے۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتے ہیں وما خلقنا السماء والارض وما بینہما، اور نہیں تخلیق کیے ہم نے جتنے بھی آسمان ہیں اور زمین ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یعنی آسمان میں جتنے ستارے ہیں، چاند، سورج، سیارے، جو مخلوقات ہیں، زمین کے اندر جتنے بھی حیوان ہیں، چوپائے ہیں، نباتات ہیں، پرندے ہیں، پانی ہے، خشکی ہے، تری ہے، ہیرے جواہرات، سونا چاندی ہے، انسان ہیں، جنات ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں ہم نے باطل پیدا نہیں کی، فضول میں نہیں بنا دی، ایسے ہی کوئی دل کیا کوئی چیز بنا کے چھوڑ نہیں دی، بلکہ یہ ایک مقصد کے لیے ہے۔ ذالک ظن الذین کفروا، اور یہ گمان کرتے ہیں کافر کہ یہ ایسے ہی بن گیا ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نحیا و نموت، بلکہ یہی دنیا کی زندگی ہے۔ کافر کیا کہتے ہیں؟ یہی ہے، جو کچھ ہے کھا پی لو، بنا لو، بعد میں پتہ نہیں صاحب آنا کہ نہیں آنا۔ اور ان کافروں کی پیروی کرتے ہوئے ہمارے بھی کچھ مسلمان گمراہ ہو گئے، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا، ہمارے علاقہ پنجاب کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، اے جہاں بٹھا باقی کس ڈٹھا، یہ جہان ہی سب کچھ ہے۔ کافر بھی یہی کہتے تھے
مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے، موسیٰ کو نہ ماننے والے، عیسیٰ کا انکار کرنے والے، نوح علیہ السلام سے دشمنی اور بغاوت کرنے والے، جناب ابراہیم کے مخالف، جناب سلیمان، جناب یعقوب، جناب یوسف کے مخالف، سب کافروں کا یہی دعویٰ ہوتا تھا، یہ جو اللہ کا بندہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور نبی کہہ رہا ہے، اس کی باتیں ہماری باتیں، یہ دنیا کی زندگی ہے، ہم نے نہیں کسی بندے کو مردے کو قبر سے نکلتے دیکھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ مر مٹ کے چند دنوں بعد اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں، وہ دوبارہ اٹھا جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں یہی گمان کرتے تھے کافر۔ پھر آگے فرمایا فویل للذین کفروا، ہلاکت ہے، تباہی ہے وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، من النار، کیسی ہلاکت ہے؟ اللہ کے ہاں جہنم کا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے دن کا انکار کرتے ہیں، جو انکاری ہیں کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، قبروں سے ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان فرماتے ہیں۔ پورے کا پورا قرآن، اس کو مفسرین نے 3 حصوں میں سمجھانے کے لیے تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ قرآن کریم کے اندر اللہ کی توحید اور وحدانیت، جس میں توحید اور شرک کی بحث ہے، عقائد کے معاملات ہیں۔ دوسرا حصہ گزشتہ انبیاء اور اقوام کے واقعات ہیں، جیسے ہمارے سامنے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے، ایوب علیہ السلام کا واقعہ، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی اور ان کے والدین کے واقعات، جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق سے دنیا میں آنا، ان کی توبہ کا قبول ہونا، پھر ان کے بعد جناب ادریس، جناب نوح، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا چلتا ابراہیم، پھر آگے ان کے بیٹے اسحاق اور جناب اسماعیل، پھر اسحاق کی نسل سے یعقوب، پھر جناب یوسف، پھر جناب موسیٰ، پھر جناب داؤد، پھر جناب سلیمان، پھر شعیب، پھر جناب لوط، جناب صالح، جناب عیسیٰ علیہم السلام۔ ان انبیاء سے ہوتا ہوتا یہ تذکرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ یہ تمام انبیاء کے واقعات، یہ تمام انبیاء کی اقوام کے واقعات، قوم عاد، قوم ثمود، پھر اہل مدین کا تذکرہ، پھر بابل کی وادی کا تذکرہ، یہ تمام تذکرے قرآن کریم میں دوسرا حصہ ہیں۔ کس لیے بیان کیے گئے؟ متقیوں کے لیے، ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے۔ اور تیسرا حصہ قرآن کریم کا اوامر و نواہی ہے، جو کام کرنے ہیں اور جن سے رکنا ہے، یعنی جو اعمال اللہ کے ہاں مقبولیت پانے والے ہیں، اللہ کے ہاں اعزاز پانے کا سبب بنتے ہیں، اور جو اعمال اللہ کے ہاں ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، جہنمی بنا دیتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، یہ ان کا تذکرہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہی فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، لوگوں تم نے اللہ کی ذات کو کبھی پہچانا ہی نہیں ہے۔ یہ آسمانوں کی تخلیق، یہ زمین کی تخلیق، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا اختلاف، ایک دن کی بات نہیں ہے، 360 دن ہوتے ہیں سال کے اندر، ہر دن کے اندر سورج کے طلوع ہونے سے غروب ہونے تک، رات کے چھانے سے صبح کی روشنی کے طلوع ہونے تک، ہر دن کا کوئی نہ کوئی دورانیے کا فرق ہے۔ اس فرق سے ہمارے دنوں کے ایام بدلتے ہیں، نمازوں کے ایام بدلتے ہیں، ہمارے عبادات کے معاملات تبدیل ہوتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں لآیات لأولی الالباب، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل مند ہیں۔ عقل مند کون ہیں؟ عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کی توحید پر کاربند رہتے ہیں، جو اللہ کی ذات کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، جو جانوروں کی طرح زندگی نہیں گزارتے۔ یہ جو اوپر تذکرہ گزرا ہے
کہ دنیا کی زندگی کو بس اہمیت دیے ہوئے اور سمجھا کہ آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ ایک انکار ہوتا ہے عمل کے ساتھ انکار کرنا، ایک ہوتا ہے زبان سے انکار کرنا۔ زبان سے انکار کرنے والا تو کافر ہو گیا۔ کافر کہتے کسے؟ ڈینائر کو، کسی چیز کی حقیقت کو سرے سے ماننے سے انکار کرنے والا۔ وہ شریعت کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے نعوذ باللہ میں مانتا ہی نہیں ہوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ محمد اللہ کے نبی اور رسول ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ اس میں نقص نکالتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عملی طور پہ انکار کرنے والا، جس کو منافق کہا جاتا ہے، جس کو فاسق کہا جاتا ہے، یعنی کلمہ بھی پڑھ رہا ہے اللہ کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعوے دار بھی ہے، لیکن اس کے اعمال اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت کے مخالف ہیں۔ اس نے اپنی ہی ایک دنیا سجا رکھی ہے، جو نیکیاں جو عبادتیں میں کرتا ہوں بس یہی دین ہے۔ حالانکہ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس بات کا حکم میرا رسول تمہیں دے اس کو پکڑ لو، وہی تمہارے لیے نجات ہے۔ جس چیز سے منع کرے اس چیز میں تمہارے لیے رک جانا بہتری ہے۔ صحابہ کا عمل کیا ہوتا تھا؟ جب کوئی حدیث ان کے سامنے آتی، صحابہ کا آپس میں کسی بات میں اختلاف ہو گیا، کسی دوسرے صحابی نے حدیث بیان کی ہے، اللہ کے نبی کا عمل بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آپ کی کوئی تاکید، کوئی فرمان، کوئی حکم بیان کیا ہے، انہوں نے ساری باتوں کو چھوڑ دیا، سمعنا وأطعنا۔ انہوں نے کہا ہم خطا کار ہو سکتے ہیں، ہماری بات غلط ہو سکتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں غلط ہو سکتی۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں جب کوئی حدیث بیان کی جائے، اللہ کے نبی کا کوئی طریقہ بیان کیا جائے، اللہ کے نبی کی سنت بیان کی جائے، نماز کا طریقہ بیان کیا جائے، حج کا طریقہ بیان کیا جائے، عمرے کا طریقہ بیان کیا جائے، قربانی کا طریقہ بیان کیا جائے، روزے کی سحری سے افطار کا مسنون طریقہ بیان کیا جائے، ہم لوگ اس میں سو توجیہات نکالتے ہیں۔ جی فلاں امام تو یہ کہتے ہیں، فلاں فقہ میں تو یہ ہے، جی اتنے منٹ کا اختلاف ہو تو روزہ باطل ہو سکتا ہے اگر ہم تھوڑا تاخیر کے ساتھ نہ کھولیں تو۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی وضاحت فرما دی، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات، کوئی بڑا سے بڑا مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ نے اس کتاب میں نازل نہیں فرمایا۔ اور اس کی وضاحت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے۔ اب حدیث کے بھی 3 درجے۔ پہلا درجہ ایسی سنت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے تعلق رکھتی ہے، یعنی جو آپ نے فرمایا، جو آپ نے حکم دیا، وہ قولی حدیث ہے، آپ نے جو بیان فرمایا۔ دوسری فعلی ہے، جو عمل آپ نے کر کے دکھایا۔ تیسری تقریری ہے، یعنی وہ عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا، یا آپ کو اس عمل کی خبر دی گئی، آپ نے اگر اس سے منع نہیں فرمایا، یا آپ نے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی، آپ نے اس کے اندر رضامندی کا اظہار فرمایا، وہ بھی آپ کی سنت ہے۔ کسی مسئلے کو تسلیم کر لینا اللہ کے نبی کا، یہ بھی سنت کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ جو بندہ یہ گواہی دیتا ہے، کیا گواہی دیتا ہے؟ ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، عبادت کا لائق اور مستحق صرف اللہ ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حرم اللہ علیہ النار، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں۔ اب میں اور آپ تو یہ گواہی دیتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی سیکھا ہے اس گواہی کا مطلب کیا ہے؟
اس گواہی کا پس منظر کیا ہے؟ مکے والوں کو جب اللہ کے نبی نے کوہ صفا پر اکٹھا کیا، یا صباحا یا صباحا، یہ صدا لگائی صبح کے وقت، سورج کے طلوع کا وقت ہے، پورا عرب کا علاقہ مکے کے رہنے والے مکہ چھوڑ کے صفا کی پہاڑی کے پاس آ گئے، پوچھنے لگے اے محمد کیا ہو گیا، صبح صبح پکار لیا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اگر میں تمہیں کہوں ایک بہت بڑا لشکر پوری تیاری کے ساتھ جنگجوؤں سے بھرا ہوا تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے آ رہا ہے، تمہاری جانوں کا دشمن ہے، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اب دیکھیے اللہ کے نبی سب سے پہلے وہ جو قرآن کہتا ہے نا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ بلائیے، اللہ کے نبی نے پہلے پوچھا میری بات کی تمہاری نظر میں اہمیت کیا ہے؟ سب کہنے لگے آپ نیک شریف باپ کے بیٹے ہیں، نیک شریف باپ کے پوتے ہیں، آپ سے سچا کوئی نہیں، آپ سے اچھا کوئی نہیں، ہم آپ کی بات کا یقین کر لیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس بات کو کہہ دو، اقرار کرو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، فلاح پا جاؤ گے۔ اب ہمارے جیسے ہوتے نا تو کہتے ٹھیک ہے جی لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے نا، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کہنے پہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ مکے والوں نے کیا کہا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ جو ابو لہب ہے، جو عتبہ شیبہ بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے کہا تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ سے برے کلمے سے بچائے۔ لیکن نقل کفر نقل نباشت، انہوں نے کہا اے محمد آپ کے لیے ہلاکت ہو، یہ کیا بات ہے جس کے لیے تم نے ہمیں اکٹھا کیا ہے؟ تم تو دیوانے ہو گئے ہو، یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ یہ باتیں تم ہمیں کیا بیان کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، فلاح پا جاؤ گے۔ اللہ کی قسم مکے کے کافروں مشرکوں کو پتہ تھا لا الہ الا اللہ کیا ہے، آج کے مسلمان کو نہیں پتہ۔ ہم نے کبھی جانا ہی نہیں، ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں، ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی اس چھوٹے سے کلمے کا مطلب کیا ہے، اس کی اتنی فضیلت کیا ہے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب التوحید، اللہ آپ کو موقع دے تو اس کتاب کا مطالعہ کیجیے گا، مختصر سی کتاب ہے، چھوٹی سی، توحید کے بہترین مثال اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، ہم کلام ہو کے پوچھتے ہیں اللہ مجھے کوئی ایسا کلمہ سکھائیے جس سے میں آپ کی حمد بھی کروں، ثنا بھی کروں، کبریائی بیان کروں اور آپ سے دعا بھی کروں۔ مطلب یہ تھا کہ ایسا کلمہ جس سے میری ساری اذکار سے متعلقہ عبادتیں ہو جائیں، میری دعائیں بھی قبول ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ صرف لا الہ الا اللہ کہنا؟ پھر اللہ فرماتے ہیں موسیٰ آپ کو لا الہ الا اللہ کے مقام و مرتبہ فضیلت کا نہیں پتہ۔ اللہ فرماتے ہیں ایک طرف ترازو کے پلڑے میں ساتوں آسمان، یہ زمین، جو کچھ اس میں ہے، میں آپ کو اللہ کی توفیق اور فضل سے یہ دعویٰ کرتا ہوں، یہ دعوت فکر دیتا ہوں، جائیں دنیا کی جو تاریخ کی کتابیں، جو تحقیق کی کتابیں ہیں، جیولوجیکل سائنس کا وہ شعبہ جو زمین کی معدنیات اور خزانوں میں ریسرچ کرتا ہے، اس کی ساری کتابیں اور ریسرچ پیپر اور آن لائن ڈیٹا نکال کر دیکھیں،
آج تک کسی انسان کو یہ نہیں پتہ چل سکا کہ زمین کی گود میں کتنے خزانے ہیں، کتنے معدنیات ہیں۔ ابھی تک ریسرچ کر رہے ہیں لوگ، ہزاروں سال ہو گئے، جدید ٹیکنالوجی کے باوجود بھی نہیں پتہ چل سکا کتنا پٹرول ہے، کتنا سونا ہے، کتنا یورینیم ہے، کتنی چاندی ہے، کتنی دھاتیں ہیں، اور کتنے جانور ہیں، زمین کی گہرائی میں کیا کیا ہے، کوئی نہیں جان سکا۔ اللہ نے ایسے نہیں فرمایا تھا کہ یہ ساری چیزیں ہم نے باطل نہیں بنائیں، ایک مقصد کے تحت۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ساتوں آسمان، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک تیز رفتار گھوڑا 500 سال تک لگاتار دوڑتا رہے، بغیر تھکے، بغیر رکے، بغیر وقفہ کیے۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت اتنی ہے، 7 آسمان، اور یہ زمین جو کچھ اس میں ہے وہ ایک پلڑے میں ترازو کے رکھ دو۔ یہ ترازو کون سا ہے؟ یہ وہ ترازو ہے جو میدان معاشر میں لگے گا، جس میں میرے اور آپ کے اعمال تولے جائیں گے۔ اس میں صرف چیزیں نہیں تولی جائیں گی، اس میں اخلاص تولا جائے گا، خوش اخلاقی تولی جائے گی، کلمہ توحید تولا جائے گا، میرے اور آپ کے بولے جانے والے اذکار تولے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ایک پلڑے میں یہ سب رکھ دو، دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دو، یہ کلمہ پھر بھی وزنی ہوگا۔ اتنی وقت اور طاقت ہے اس کلمے کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اس سے بہتر ذکر اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں ہے۔ کیا؟ لا الہ الا اللہ کہنا۔ لیکن کہنا کیسے ہے؟ طوطے کو 4 چیزیں سکھا دو وہ بھی یاد کر لیتا ہے۔ لوگوں کے گھروں میں جاؤ، انہوں نے طوطا رکھا ہوتا ہے، دروازہ کھولو وہ سلام لیتا ہے، حال پوچھتا ہے، میاں مٹھو چوری کھانی ہے، یہ باتیں تو رہتا ہے۔ طوطا گھر سے سیکھ کے آیا تھا، گھر والوں نے سکھائی ہیں، ہمیں بھی ماں باپ نے سکھا دیا۔ پہلا کلمہ طیب طیب میں نے پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہانی ختم، میں مسلمان ہو گیا۔ کیسے ہو گئے؟ اگر یہ صرف زبان سے کہنا اتنا آسان تھا تو مکے والوں کو کیا بیماری پڑی تھی؟ کیوں نہیں کہا انہوں نے؟ انہیں پتہ تھا کہ لا الہ الا اللہ جب کہنا ہے نا، نہ عبادت کسی اور کی کرنی ہے، نہ چڑھاوا کسی اور کو چڑھانا ہے، نہ کسی کا ڈر دل میں ہونا چاہیے، نہ کسی سے یقین اور توکل ہونا چاہیے، نہ کوئی اولاد دے گا اللہ کے علاوہ، نہ کوئی اولاد چھینے گا اللہ کے علاوہ، صحت بھی وہی دے گا، بیماری میں بھی آزمائش میں وہ مبتلا کرے گا، اس آزمائش سے نکالے گا بھی اللہ، کامیابی وہی دے گا، کامرانی وہی دے گا، شکست ہوگی اسی کی طرف سے آزمائش ہے، اور شکست سے اگر کوئی بچے گا وہی اللہ بچائے گا، خشکی میں بھی وہ اللہ بچائے گا، تری میں بھی وہ اللہ بچائے گا۔ یہاں پر اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ، ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے، توحید کے حوالے سے ایک میں کہتا ہوں مارکۃ العرا واقعہ ہے۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن مکہ میں داخل ہوئے، کسی نے مزاحمت نہیں کی، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکر کا مقابلہ کریں۔ یہ اکرمہ بن ابی جہل جو ہے وہ واحد بندہ تھا جس نے اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ پوری مزاحمت کی کہ میرا باپ اتنا بڑا سردار ہے، محمد کے مخالفین میں ہے، کیا لوگ کہیں گے کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا منہ پھیر گیا۔ اب یہاں پر یہ بھی ایک بات ہے کہ کافروں کو بھی احساس ہوتا ہے کہ باپ کی عزت کا خیال کرنا ہے۔ آج کے مسلمان سوال کرتے پھرتے ہیں میرا باپ کمزور ہے، میرا فلاں بھائی بڑا امیر ہے، میری سیلری میری کمائی پوری ہے، کیا اس نے باپ کی دوائی لانی ہے کہ میں نے لانی ہے؟ اللہ نے مجھے مال دیا ہے، کیا وہ بھائی باپ کا قرضہ اتارے گا کہ میں اتاروں گا؟ یہ ایسے بے حس مسلمان بھی ہیں۔ اکرمہ نے مزاحمت کی، اس کے گروہ کے 3-4 بندے مارے گئے، واصل جہنم ہوئے، وہ اپنے گروہ کے ساتھ بھاگ گئے۔
اب بھاگتے بھاگتے رستے میں سمندر آیا، کشتی میں بیٹھے آگے چلے گئے، مسلمانوں کی پہنچ سے دور ہو، کشتی سمندر میں جا کر اچکولے کھانے لگی، ڈولنے لگی۔ تو ملاح جو ہے نا، جو کشتی چلانے والا ہوتا ہے، اس کو سارے چور راستے پتہ ہوتے ہیں، وہ ڈرائیور کو پتہ ہوتا ہے نا کہ بریک فیل ہو جائے تو کیا کرنا ہے، خطرناک گھاٹی ہے تو کیا کرنا ہے، مشورے دیتا ہے۔ وہ ملاح نے کہا جی کہ سارے اس رب کو پکارو۔ اس نے کہا اے لات، اے عزا، اے منات، ہماری مدد فرماؤ۔ اس نے کہا نہیں، وہ جو اوپر آسمانوں میں ہے واحد ہے، اس کو پکارو۔ اکرمہ کہتے ہیں ادھر آ کے اس کو پکارنا ہے تو خشکی میں پکارنے میں کیا حرج تھا؟ اللہ نے دل بدلا، اتنی سی ملاح کی بات سے دل پلٹ گیا۔ کہا مجھے واپس اتارو، تم نے جانا جاؤ، میں جا رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر۔ اللہ نے جناب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی فرمائی کہ اکرمہ آ رہا ہے آپ کا امتی بن کے، میرا بندہ بن کے، اس کے ساتھ محبت اور نرمی کا معاملہ کیجیے گا۔ نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ آج ہمیں کسی کی خامی پتہ چل جائے نا، اس کی مجلس میں موجودگی میں ہی ہم بہانے سے تانے مارتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اکٹھا کیا۔ یہ کتب سیرت میں آپ کو واقعہ مل جائے گا، الرحیق المختوم میں بھی ہے، سیرت ابن ہشام جو ہے، سیرت النبی ابن ہشام رحمہ اللہ علیہ نے جو لکھی ہے اس میں بھی ہے، منہاج النبوہ میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا، فرماتے ہیں کہ دیکھو اکرمہ آ رہا ہے، اللہ نے اس کو ہدایت دی ہے، اسلام قبول کرنے آ رہا ہے، اس کی موجودگی میں اس کے باپ کی برائی نہ کرنا۔ کتنا بڑا دشمن تھا ابو جہل، کتنی تکلیفیں دی تھی، صحابہ کو غصہ چڑھا ہوا تھا کہ بچ گیا ہے، واپس آ رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی ایک بات، سارے صحابہ خاموش، سر تسلیم خم۔ اور اللہ کے نبی نے پھر فرمایا اس موقع پر، جب تمہارا کوئی فوت ہو جائے، فوت شدہ کی برائیوں کا تذکرہ نہ کیا کرو، اس کا پردہ رکھا کرو۔ ہم لوگ تو اتنے بد کردار اور بد اخلاق ہیں، کچھ لوگ تو ابھی میت بھی نہیں اٹھتی تو اس کی خامیوں کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے فراڈ اور دھوکے دہیوں کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ او بھائی زندہ تھا تیری زبان کیوں بند تھی؟ تب اس کو سمجھاتا، تب بات کرتا۔ آج وہ مر گیا ہے، وہ بے بس ہے، آج اس کی برائیوں کا تذکرہ کر کے اپنے لیے جہنم کیوں اکٹھی کرتا؟ اللہ کے نبی نے اتنے بڑے دشمن، اور اس کے بیٹے جو پہلے دشمن تھے بعد میں مسلمان ہو گئے، اللہ کے نبی کے صحابی بنے، ان کے لیے فرمایا کہ میرے اصحاب کسی نے اکرمہ کے باپ کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا۔ یہ وہ توحید ہے جو انسان کو سمجھاتی ہے کہ حقیقی معنوں میں خالق و مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور جب یہ ہمارے اندر خیال آئے گا نا تو اس حدیث کی بشارت ہمارے لیے اللہ کی توفیق سے ہو جائے گی کہ جو یہ گواہی دے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں بیان کی ہیں اللہ بیان کرنے والے کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے والوں کو بھی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی بے شک، جی بے شک۔ انشاءاللہ ٹھیک، جی ٹھیک ہو صحیح۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة الضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم نصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ جتنے مظلوم مسلمان ہیں اللہ تمام مظلوموں کی مدد فرما۔ اے اللہ وہ مسلمان ہیں وہ غیر مسلم ہیں اللہ جو بھی مظلوم ہیں اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین میں، لبنان میں، شام میں، اردن میں، کشمیر میں، پاکستان میں، ایران میں، اللہ جہاں پر بھی مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ تمام مظلوموں کی مدد فرما۔ اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ اگر آپ نے ان کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی اللہ انہیں نشان عبرت بنا۔ اے اللہ جتنے ہمارے عزیز، ہمارے نمازی، ہمارے بزرگ، ہمارے چھوٹے بڑے ایمان کی حالت سے اس دنیا سے گئے ہیں اللہ سب کی کامل بخشش مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کو اولاد دی ہے اللہ انہیں بھی نیک صالح اور فرما بردار مسلمان بنا۔ اللہ ان کی اولادوں کو بھی نیک صالح اور فرما بردار بنا۔ اے اللہ ہمارا، ہمارے پچھلوں کا، آنے والوں کا، ہم سب کا آسان حساب فرمانا۔ اے اللہ بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخل عطا فرما۔ اے اللہ فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے اللہ آپ کی رحمت کا سہارا ہے اللہ آپ سے سوال کرتے ہیں اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ داخلی خارجی مسلمانوں کے، غیر مسلموں کے، اے اللہ صاحب علم اور بے علم لوگوں کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ایسے علم والوں سے بھی بچا جن کے علم کی وجہ سے مسلمانوں میں انتشار اور فتنہ پھیلتا ہے۔ اے اللہ ایسے بے عملوں سے بچا جو صرف باتیں کرتے ہیں عمل ان کے پلے ککھ نہیں ہے اللہ ہمیں بھی ان میں سے ہونے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، مقروضوں کے قرض اتار دے۔ اے اللہ بے کسوں کی مدد فرما، بے روزگاروں کو برکت والا وسیع روزگار رزق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے دربار میں، تیرے گھر میں جو جو حاجات، ضروریات، مناجات لے کے آئے ہیں اللہ قبول و منظور فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمانا، جو رہ گیا ہمارے حق میں ہے اللہ وہ بھی عطا فرمانا۔ اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس کے ساتھ مخلص ہیں اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس کے ساتھ مخلص نہیں ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک کو صحیح معنوں میں اسلام کا گہوارہ بنا، اسلام کا قلعہ بنا، اسلام کا نمائندہ بنا۔ اے اللہ تیرے نبی کے نام لیوا ہیں تجھ سے دعا کرتے ہیں، تیرے نبی کے طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اسلام کی نمائندگی عطا فرما۔ اے اللہ ایسا نظام عطا فرما جس میں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں، ایک دوسرے کا احساس کریں اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی خیر کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ درست کر لیجیے۔